بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر مقید کر دینا، اپنے آپ کو ایک جگہ پر بٹھا لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، وہ مسجد ہے۔ بھلے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی مومن ہو، وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کے علاوہ گھروں کے اندر اعتکاف کرنا خصوصاً خواتین کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ خواتین کو گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی خواتین اعتکاف کرتی تھی وہ مسجد کے اندر کیا کرتی تھی، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اعتکاف کے وقت کے اعتبار سے ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کا کیا۔ اگر آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے اندر، تو پھر آپ کو 20ویں رمضان جب گزر جائے، اس کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد کی طرف جانا ہے، مسجد میں جا کر آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ یعنی 20واں روزہ جب آپ رکھیں، 20ویں دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی اگلے دن کی جو رات ہے، 21ویں روزے کی جو رات ہے، اس رات کے آنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مسجد کے اندر جانا ہے۔ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور اس وقت کو آپ اللہ کے لیے مقرر کر دیں۔ مسجد میں آپ تشریف لے آئیں اور مسجد میں آ کر آپ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی کچھ ممنوعات بھی ہیں، یعنی اعتکاف جب آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے اوپر ممنوع ہو جاتے ہیں کلی طور پر۔ وہ چیزیں عام طور پر آپ کے لیے جائز ہوتی ہیں، ایک عام روزہ دار کے لیے بھی جائز ہیں، لیکن جب آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ اس جگہ سے نکل نہیں سکتے، الا یہ کہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے نکلا جا سکتا ہے، ورنہ آپ اعتکاف بیٹھنے کے بعد مسجد سے نکل نہیں سکتے۔ اور ان حاجات یا مجبوریوں میں ایک مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کے ساتھ متصل حمام نہیں ہے، آپ کو حمام جانا ہے، آپ کو غسل کے لیے جانا ہے، تو مسجد سے نکل کر وہ حمام موجود ہے تو آپ اس حمام میں جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کھانے کا معاملہ ہے کہ مسجد میں آپ موجود ہیں لیکن کھانا دینے کے لیے آپ کو کوئی نہیں، گھر میں کوئی ایسا آدمی یا فرد نہیں ہے جو آپ تک کھانا پہنچا سکتا ہے، تو آپ کھانا بھی لا سکتے ہیں بامر مجبوری، بشرطے کہ وہ گھر مسجد کے ساتھ ہو، زیادہ دور نہ ہو۔ تو یہ کچھ مجبوریاں ہیں یا کچھ حاجات ہیں جن کی وجہ سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ اور اسی طرح جو چیزیں اطاعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنی ہے یا کسی جنازے کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے، تو ان اطاعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ اعتکاف میں ہیں اور اعتکاف کی جو آپ نے عبادت شروع کر رکھی ہے اسی کو آپ پورا کریں گے۔ اسی طرح جو چیزیں اعتکاف کے حالت میں ممنوع ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ حرام ہے۔
جماع آپ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح بوس و کنار کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ وقت اللہ کے لیے دیا ہے، 10 دنوں کو اللہ کے لیے مقرر کیا ہے، تو نماز فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھرپور اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور اگر ممکن ہو تو یہ وقت آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس کو اور مزید قیمتی بنائیے۔ وہ وقت آپ کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا شروع کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 10 دنوں میں ایک پارہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہر سال آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں 10 دنوں کے اندر، تو دیکھیے کہ 3 سالوں میں آپ کا پورا قرآن مجید وہ ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے، اور تفسیر پڑھیے، اور احادیث کا مطالعہ کیجیے، دین کے ساتھ اپنے آپ کو ملائیے، اللہ کی طرف رغبت کیجیے۔ یہ ہے اصل میں اعتکاف کا مقصد۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا کوئی دوست اعتکاف پر بیٹھا ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں اور ہم پھر دونوں گپ شپ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتکاف کی حالت میں معمولی کوئی بات چیت وہ کی جا سکتی ہے، حال چال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اپنے وقت کو ان چیزوں کے لیے زیادہ صرف کرنا یہ درست نہیں۔ جیسے بعض حضرات اعتکاف پر بیٹھ کر اپنے کاروباری معاملات کو بھی ڈیل کرتے ہیں، یا اپنے جھگڑے وغیرہ بھی اسی میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں، اس کے لیے وقت دیتے ہیں، یا خبروں کو سنتے ہیں، یا اپنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ یہ جائز اور درست نہیں۔ یہ وقت آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے لیے اس کو خالص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔